تمام تعلیم اللہ کے لیے درود اور سلام محمد کے ساتھ 1433 ہجری موبائل آپ حضرات یا تو سوئچ آف کر لیں یا اسے سائلنٹ پہ لگا لیں. یہ ذرا بہت مایوب سی بات ہے کہ مجلس شروع ہوئی اور ادھر گھنٹیاں بجنا شروع ہو گئیں. گزارش ہے، مؤدبانہ گزارش ہے کہ سوئچ یا تو آف کر لیں یا اسے سائلنٹ پہ کر لیں. نبی اپریل حضرات امام بڑے سیناباد چھوٹے محمد لکھنؤ میں سماعت فرما رہے ہیں. گفتگو ولایت علی پر ہے. وہ اختیار کائنات پر جو اللہ نے علی کو عطا کر دیا. یہ اختیار جو روحانی دنیا میں علی کو عطا کیا گیا اور مادی دنیا میں پیکر انسانی میں ان کا آنا تو انسان کو اپنا جیسا سمجھ بیٹھے اور ان کا موازنہ اپنے سے کرنے لگے. اس کے مولد نے یہ تمام باتیں لکھی تاکہ علی سب کے جیسے نظر آئے. لیکن ہونا یہ چاہیے تھا کہ لوگ اپنے لوگوں کو بلند کرتے تاکہ وہ علی کی سطح پر پہنچتے. مشکل تھا ان کے لیے، اس لیے انہوں نے یہ سوچا کہ علی کو ان کی سطح پہ لے آؤ. تو اس وجہ سے یہ سوچ اور فکر تنقیدی کتابوں میں آ گئی. کچھ نہ کچھ تو سوچنا ہی چاہیے تھا. وہ انسان یہ سمجھے کہ یہ تو پہلی بار ہوا ہے کہ حاکم ہم بنائیں تو اختیار عوام کا ہو. ہم نے تمہیں بنایا ہے تو ہم احسان جتاتے ہیں. اللہ کا بنایا ہوا جو ہوتا تھا اس پر عوام تو نہیں احسان جتا سکتے کہ ہم نے تمہیں بنایا ہے. تو اس سطح پر انہوں نے علی کو دیکھا اور یہ ان کی مجبوری تھی. علی کی تو کوئی بھی مجبوری نہیں تھی، یہ عوام کی مجبوری تھی کہ جب ان کے پاس کوئی بھی نمائندگی کرنے کے لیے نہ رہا تو انہوں نے بارگاہ علی پر سر جھکا دیا اور کہا بس آپ ہی ہیں، آپ کون؟ اب تو کوئی نظر نہیں آتا. تو علی نے انہیں واپس کر دیا. کہا کہ بھائی تمہاری عادت خراب ہو چکی ہے، تم اپنے جا کے خود ہی تلاش کرو لوگوں کو اور کسی اور کے سپرد کام کرو. چھوڑ دو مجھے، رہنے دو، میں نہیں یہ سب سنبھال سکتا. کئی بار واپس کیا اور ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا کہ آدمی بھی نہیں ہے اور علی انکار کر رہے ہیں. تو وہ سب علی کو گھیر کے بیٹھ گئے، تلواریں سامنے رکھ کے. ان کا اگر آپ
قبول نہیں کریں گے ہم آپ کو قتل کر دیں گے، ہم آپ کو قتل کر دیں گے اگر آپ نے اس کو ہماری دی ہوئی چیز کو نہیں دیا۔ علی نے کہا اچھا چلو پھر آتے ہیں مسجد میں بات کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ کوئی اختلافی مسئلہ تو تھا نہیں، اب سب ایک تھے، اگر کوئی دوسرا کینڈیڈیٹ ہوتا تو مجمع کم ہو جاتا، مجمع تو بڑھ گیا، اس لیے کہ علی تمہیں اور ان کی بیعت کرنی ہے۔ تو علی آئے اور منبر پہ قدم رکھا اور منبر کے زینے طے کیے اور سب سے آخری زینے پر تشریف فرما ہو گئے۔ تو کچھ لوگوں نے کانا پھوسی شروع کر دی، تو مولا علی مکاتب العمر کہا کہ جس کو جو کہنا ہے وہ اٹھ کر کہے، ادھر ادھر چھپ کر کان میں بات نہیں کرو، ہم سے کہو کیا بات ہے۔ تو بہت ہمت کر کے ایک شخص اٹھا اور اس نے کہا دیکھیے بات یہ ہے کہ اس سے پہلے چونکہ سب سے اوپر کے دینے پہ رسول اللہ بیٹھتے تھے، تو اس کے بعد احترام میں ایک زینہ چھوڑ دیا گیا تھا اور وہ دوسرے زینے پر بیٹھے تھے، اور جب دوسرے آئے تو انہوں نے 2 زینے چھوڑے، اور جب تیسرا آیا تو اس نے 3 زینے چھوڑے۔ تو آپ نے تو سارے زینے طے کیے اور آپ وہاں اوپر بیٹھ گئے۔ تو آپ نے کہا سنو، یہ منبر جو ہے یہ لکڑی کا ہے، لکڑی کا، یہ منبر لکڑی کا ہے، مجھ کو دوش رسول پہ نہیں دیکھا تم نے۔ اور بہت باریک پہلو ہیں یہ کہ جن پہ نظر رہنا چاہیے کہ جو بیٹھے ہوئے تھے لوگ، وہ تمام لوگ علی کو اس آئینے میں دیکھ رہے تھے کہ سیڑھیاں کتنی ہیں اور کس سیڑھی پر کس طرح ہونا چاہیے۔ تو اب سوچ لیجئے کہ 2 گروہ بن گئے، ایک گروہ علی کو لکڑی کے زینوں پہ دیکھتا ہے اور ولایت علی والے علی کو دوش نبی پہ دیکھتا ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ نے غدیر خون میں نیا منبر بنایا، یا دوش پر یا ایسا منبر کہ جس پر کبھی کوئی بیٹھا نہ ہو، کوئی نہ بیٹھا ہو۔ اس لیے آپ نے وہاں پر رک کر سب کو بلا کے کہا بھی کہ ہمیں اس وقت ایک منبر کی ضرورت ہے، کہیں سے لا دو۔ تو شورا کمیٹی نے مشورے کے بعد آ کے کہا کہ مدینہ بھی دور ہے یہاں سے اور مکہ بھی دور ہے اور آس پاس کوئی مسجد نہیں، ہم منبر کہاں سے لائیں؟ اب اس وقت تو منبر نہیں آ سکتا۔ تو آپ نے فرمایا نہیں آ سکتا تو بنا دو۔
सब लोग मिल के एक मेंबर बनाओ, मुझे जरूरत है। फिर शूरा कमेटी से जोड़ के बैठ गए, मशवरे हुए क्या करें। फिर वापस आए, कहा सरकार ये भी नामुमकिन है, आ रहा है नहीं कि लकड़ी के तख्ते बनाए जाएं, और न कीले हैं ना हथौड़े, तो नया मेंबर भी नहीं बन सकता। तो आपने फरमाया कि जब तुम एक लकड़ी का मेंबर नहीं बना सकते, तो फिर ये भी याद रखना कि तुम साहिब मेंबर भी ना बनाना। हम तुम्हें बताते हैं कि मेंबर कैसे बनाओ। ऊंटों पर से तमाम पालानों को उतार दो, कजाओं को उतार दो। जिस तरतीब से मैं बताता जाऊं, पहले एक सब बनाओ, फिर दूनी बनाओ, फिर 3 गुना, फिर 4 गुना, फिर 5 गुना, और यूं करते जाओ, मेंबर तैयार हो जाएगा। और ऊंट के पालानों से एक शानदार ऊंचा मेंबर बन गया। सरकार ने बताया और वो मेंबर तैयार हो गया। वक्त का इंतजार किया। मेंबर तैयार होने के बाद आपने वक्त का इंतजार किया, लोगों का इंतजार किया, पीछे रह जाने वालों का इंतजार किया, आगे बढ़ जाने वालों का इंतजार किया। और जब सूरज निस्फ नहार पर आ गया, बीच में आ गया, तो जाहिर है कि धूप बहुत तेज हुई। तो गोया आफताब की हिद्दत थी और गर्मी की शिद्दत थी, तो मेंबर की जिद्दत थी। ताकि 3 चीजें ऐसी हो जाएं जो लोगों को याद रह जाए कि गर्मी बहुत थी और सूरज सरों को जला रहा था और नया मेंबर बना था, तो कुछ तो याद रह जाए। और हिद्दत का यह आलम कि जमीन जल रही थी, आग उठ रही थी रेगजार से, तो सबने अपने अमामे उतार के पैरों में बांध लिए थे। तो हज करके आ रहे थे, तो गंजे होके आ रहे थे, तो चटियल मैदान पे सूरज और पड़ रहा। अमामे तो पैरों में बांध लिए कि छाले न। क्या कहते हैं? ये अजीब बात है कि जुल्म की तारीफ जो फिक़ा में लिखी है कि जुल्म किसे कहते हैं, तो उसमें मिसाल ये दी गई है कि सर की टोपी पैरों में पहन ले, यह है दुनिया का सबसे बड़ा जुल्म। मिसाल ली जाती है ना, उस मिसाल से बात समझाई जाती है कि किसी की जगह हो और सही आदमी को हटाकर गलत को जहां पे बिठा दिया जाए, उसी को जुल्म कहते हैं। और ये बात हज़रत इब्राहिम से हो चुकी थी, इन्नी जायलुका लिन्नास इमामा, तुम्हें इंसानियत का इमाम बना। तो हज़रत इब्राहिम ने कहा वो मेरी ज़ुर्रियत थी, तो क्या मेरी ज़ुर्रियत को भी ये ओहदा मिलेगा? अल्लाह ने कहा काला ला यनालु अहदि ज़ालिमीन, जालिम ये ओहदा इमामत का नहीं पाएंगे। जालिम वो है जो जगह बदल दे। तो अब जुल्म की तारीफ शुरू ही यहां से होती है। तो ये मनसब जालिम नहीं पाएंगे। ये नहीं अल्लाह ने बताया किसे किसे मिलेगा, ये तारीफ कर दी कि जालिम जो है वो नहीं पाएंगे।
یہ ایک اللہ کا دستور ہے کہ وہ ایک رخ دکھاتا ہے اور دوسرا آپ سے آپ ظاہر ہو جاتا ہے۔ موبائل میں اللہ نے کہا جاؤ بیٹھو، اور جو جھوٹا ہوگا اس پر خدا کی لعنت ہوگی۔ اور کیا یعنی دو گروہ ہیں، سامنے بیٹھ جائیں اور جو جھوٹا ہے اس پہ لعنت ہو جائے گی۔ حالانکہ یہ کہنا چاہیے تھا جو سچا ہے وہ ظاہر ہو جائے اور جھوٹے پہ لعنت ہو جائے گی۔ تو جھوٹے کو دکھا کر اللہ سچے کا تعارف کرواتا ہے، سچے کا تعارف کرواتا ہے۔ تو مسئلہ دراصل یہی تھا کہ عربی میں ایک اصطلاح ہے مزاحمت۔ مزاحمت ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کی طرف سے ہے۔ مزاحمت سے یہ ہوتا ہے کہ حقیقت ظاہر ہو جاتی ہے۔ مثلاً آفتاب جو ہے وہ روشن ہے، تو اگر آپ نے گھر کا چراغ جلایا ہے تو وہ رات بھر جلے گا، لیکن جب صبح ہوگی اور سورج نکلے گا تو آپ چراغ بجھا دیں گے۔ اب تو بلب ہے نا، سڑکوں کے بلب بجھا دیے جاتے ہیں، سورج نکل آیا۔ لیکن اگر کوئی صبح کو چراغ نہ بجھائے، سورج نکلنے کے بعد اپنے گھر کے چراغ کو جلائے رکھے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں احمق۔ اس کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں، سورج نکل آیا اس کی لالٹین نہیں بجھی۔ ابھی گھر کے باہر بلب لگایا ہوا جلتے رہے دن بھر، نہیں، سورج نکلا چراغ گل ہوئے۔ تو سورج وہ چراغ ہے کہ نکلتے ہی سب کے چراغوں کو گل کر دیتا ہے۔ علی کی مثال مثل آفتاب ہے۔ علی کی مثال مثل آفتاب ہے۔ تو آپ نے غور فرمایا کہ جھوٹا جو ہے اللہ اس پہ لعنت کرے گا، اور یہ آیت پہلے بیان کر چکا کونوا مع صادقین، وہ آیت کہیں اور کی ہے، مباہلے سے الگ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو ظاہر ہے کہ سب ڈھونڈ رہے ہوں گے کہ سچے کون ہیں صادقین جن کے ساتھ ہو جائیں، اس لیے مباہلے کی آیت آ گئی کہ آج جھوٹوں کو دیکھ لو، آج جھوٹوں کو دیکھ لو، اور جو جھوٹے ہوں، جو مقابلہ کر رہے ہوں جن سے، وہی صادقین ہوں گے۔ تو انہوں نے تو مباہلے سے ہی انکار کر دیا کہ یہ صادقین ہیں، اس لیے اللہ نے کہا سچے تو یہ ہیں، کونوا مع صادقین، بس ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ دیکھیے قرآن میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جھوٹ نہ بولا کرو، ایسی کوئی آیت نہیں ہے، ڈھونڈ ڈالیے گا، کوئی آیت نہیں ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کو مشکل میں نہیں ڈالا، اس لیے کہ جھوٹ بولنا فیشن ہے۔ اللہ کو معلوم تھا ان کا فیشن خراب ہو جائے گا، اور اگر ان پہ واجب ہو گیا تو روز کفارے دیں گے، اور کتنے کفارے دیں گے، تو پھر ضد میں جھوٹ بولا کریں گے۔ آیت نہیں رکھی، اللہ کو معلوم ہے کہ یہ جھوٹے لوگ جھوٹی حدیثیں لکھیں گے، جھوٹی کتابیں لکھیں گے، اٹھتے بیٹھتے جھوٹ بولیں گے، شوق میں جھوٹ بولیں گے، بس جھوٹ بولیں گے تو بس جھوٹ بولیں گے۔ اس لیے منع نہیں کیا، لیکن پھر جھوٹ سے بچا کیسے جائے؟ اللہ تو برائیوں سے بچانا چاہتا ہے، اس لیے اس نے کہا کونوا مع صادقین، اچھوں کے ساتھ ہوگا۔ جھوٹ بھی بولو گے تو ایسے پلہ پڑ جائے گا۔ اتنی آسان ترکیب بتا دی کہ سچوں کے پیچھے پیچھے چلو، سچوں کے ساتھ بیٹھو، سچوں کی محفل میں بیٹھو، سچوں کی باتیں کرو، تاکہ لوگ تمہیں بھی سچا سمجھیں۔ ہم مسلمانوں کو ضد ہے، جھوٹوں کا ذکر کریں گے، جھوٹوں کے پیچھے چلیں گے۔
نہ ہو، جھوٹ نہ ہو تو سیاست قائم نہیں ہو سکتی. جو جتنا اچھا جھوٹ بولے گا وہ اتنا اچھا لیڈر ہوگا. جا جا کے کہتا ہے گلیوں میں ہم آپ کی سڑکیں بنوا دیں گے، نئے بلب لگوا دیں گے، بچوں کے لیے نئے نئے پارک بنوا دیں گے، ہم آپ کے لیے ہاسپٹل بنوائیں گے، ہم آپ کے لیے اچھے اچھے کالج اور اسکول بنوائیں گے. اور جب ووٹ دے چکے تو پھر وہ غائب ہو جاتے ہیں. اب جب دروازے پہ کوئی جاتا ہے ملنے، کون آیا؟ فلانے محلے والے. ان سے ہم سے کیا مطلب ہے؟ جھوٹ بول کے ووٹ دیا ہے نا، جھوٹ بول کے ووٹ دیا ہے. ووٹ ملتے ہی ہیں جو جتنا اچھا جھوٹ بولے، اتنے ہی زیادہ ووٹ ملیں گے جو اچھا سا جھوٹ بولے. اچھا اب کچھ لوگ دیکھیں جھوٹ بول جاتے ہیں، کچھ لوگ جھوٹ بول جاتے ہیں، وہ مشہور ہو جاتا ہے تو اب لوگ بولنے لگتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے تو یہی سنا. اچھا جب پوچھو کہ کہاں سے سنا؟ بس سنا ہے، مشہور ہے، اب کہیں لکھا ہے، کیا ہے، کوئی دلیل ہے کچھ؟ بس لوگ کہہ رہے تھے، لوگ کہہ رہے تھے، وہ مشہور ہے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ بھائی کوئی حاسد اگر اودھ کی سلطنت سے دشمنی میں جل رہا ہے، اڑ رہا ہے، اس کی وجوہات ہیں تو کچھ نہ کچھ تو مالک سے لکھوا دے گا. تو کل مجھے گیٹ پر آزاد صاحب نے صحافت کا شمارہ دیا تو اس میں واجد علی شاہ کے لیے اور نصیر الدین حیدر کے لیے 2 روایتیں لکھی ہوئی ہیں. تو بھائی وہ لکھ گئے، لکھنے والے لکھ گئے ہیں آپ کی عقل ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کی عقل ہے یا نہیں ہے؟ اگر لکھنے والا مسلمان ہے تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ 365 بیویاں بادشاہ کی تھیں، تو پھر تو وہ عقلی دلیل سے بات کرے کہ بھائی پوری ہسٹری دیکھ ڈالے، اس لیے کہ ہارون رشید کی 600 بیویاں تھیں. اور سعودی عرب کے بادشاہ جتنے شہزادے ہیں کسی کی 1000 سے کم ہی نہیں ہے. لیکن یہ خیال رکھیے گا یہ بیویاں نہیں ہیں، ہارون رشید نے بھی بیویاں نہیں رکھی، سعودین شہنشاہ بھی بیویاں نہیں رکھتے، بیویاں صرف 4 ہیں. لیکن سورہ نساء میں حکم ہے جتنی چاہے کنیزیں خرید لو، اس میں کوئی شیعہ سنی کا اختلاف ہی نہیں ہے. تمہارے پاس جتنا پیسہ ہو خریدے جاؤ، کنیزیں رکھے جاؤ، خریدے جاؤ، خریدے جاؤ. تو 1000 بھی ہو سکتی ہیں، 2000 بھی ہو سکتی ہیں. ارے دم کی بات ہے. سورہ نساء میں حکم ہے کہ تم کنیزیں خریدو، وہ تم پر جائز ہیں، لیکن ان سے سیدھا پڑھ لو نکاح کا. لیکن وہ بیویاں نہیں ہیں. کہ وہی چیز جو کنیزی سسٹم مسلمان مانتے ہیں اسی کو شیعہ تمتع کہتے ہیں. اور تمتع نہ ہوتا تو حج تمتع کیوں ہو رہا ہوتا؟ تو ثبوت ہے نا کہ حج تو سب کو وہی کرنا پڑتا ہے، تمتع والا بچا ہے اور وہی سب کر رہے ہیں، حج تمتع. اور کسی کو نہیں معلوم کہ ہم حج کون سا کر رہے ہیں. یہ کہ تمتع کے معنی نہیں معلوم. تو یہی تو ہے قیامت، جاہل ہونا. تو جاہل سے جتنا چاہے جھوٹ بول لیجئے، جو چاہے کام لے لیجئے. اسی لیے مولا علی چاہتے تھے
کہ امت میں علم بڑھے تاکہ یہ ہر ایک کے پیچھے بھیڑوں اور بکریوں کی طرح نہ جائیں. علم آ جائے گا تو عالم کو ہی پسند کریں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آپ توجہ کیجیے کہ اس طرح کے جھوٹ بول گئے لوگ. اب ظاہر ہے کہ سوال یہ ہے کہ اچھی باتیں بھی تو ہیں نا اودھ کے بادشاہوں کی, وہ کیوں نہیں اچھی لگتی؟ یہی مورخین امام حسن پہ کہہ گئے کہ 700 شادیاں امام حسن نے کی تھیں. چھوٹا سا شہر مدینہ, اور سوال یہ ہے کہ ایک کوئی چھوٹا سا کمرہ ہے, اس کے اندر 700 بیویاں رہتی ہیں. اور لکھنؤ میں بھی دھواں آئی ہے کہ کہیں واجد علی شاہ نے کوئی قید خانہ بنایا تھا جس میں 365 بیویاں رہتی ہیں. تو ظاہر ہے کہ بیوی کے ساتھ رہ ہی نہیں سکتی, اور بڑے بڑے لوگوں کی بیویاں ساتھ نہیں رہ ہی نہیں سکتی. تاریخ میں پڑھ لیجیے کہ معتمد باللہ کی 2 بیویاں تھیں اور ایک بیچارہ اس میں پس گیا. کون؟ وہ سنتراش نگینہ تراش تھا اور وہ انگوٹھیاں بناتا تھا. ایک دن بادشاہ نے بلایا کہ تم بہت اچھی انگوٹھیاں بناتے ہو, یہ بہت قیمتی یاقوت ہے, انگوٹھی بنا لو. وہ لایا, نگینے کو تراشنے لگا. اچانک جانے کیا ساتھ تھی کہ بیچ سے چٹک گیا اور یاقوت 2 ٹکڑے ہو گئے. کاپنے لگا کہ اب تو بادشاہ ہم کو قتل کرا دے گا. سیدھے بھاگ کر امام حسن عسکری کا مولا, ہم پر بڑی آفت آ گئی اور ہم تو اس لیے آئے ہیں کہ اب ہم تو قتل کر دیے جائیں گے, لیکن ہمارے بچے چھوٹی چھوٹی ہیں, مکان بچے سب آپ کے حوالے. تو امام نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ بادشاہ نے نگینہ یاقوت دیا تھا انگوٹھی بنانے کو, وہ ٹوٹ گیا. اب ظاہر ہے جب اسے پتہ چلے گا وہ مجھ کو قتل کر دے گا, بہت قیمتی نگینہ ہے. امام مسکرائے کہ جاؤ آرام سے گھر پہ بیٹھو, کچھ نہیں ہوگا. اور جب سپاہی آئے تو ساتھ میں چلے جانا, ڈرنا نہیں. تو وہ اور زور سے رونے لگا تھا, امام ہم پر آفت آئی ہے, آپ کہہ رہے ہیں آرام سے بیٹھو, سپاہی آئے. کہ نہیں, ہم تم سے کہہ رہے ہیں ہماری محبت تمہارے دل میں ہے. کہا ہے کہ بس اس پہ مطمئن ہو جاؤ. بہرحال اس کا دل ذرا سا تھما, گھر آیا اتنی دیر میں. کچھ سپاہی آ گئے, ان کا چلو بادشاہ نے بلایا. یہ پہنچا, کانپتا تھر رہا تھا. جیسے ہی بادشاہ کے سامنے پہنچا اس نے کہا کہ بھئی اچھا ہوا تم آ گئے, ہم تمہیں بلانے والے تھے. جب ہم نے تم کو یاقوت دیا تو تم چلے گئے کہ انگوٹھی بنا دو گے تم, اور ہم نے تمہیں بھیج دیا. یہاں ہمارے گھر میں دونوں بیویاں لڑ پڑی, دن بھر جھگڑا ہوا. ایک کہتی تھی انگوٹھی میں لوں گی, دوسری کہتی تھی میں لوں گی. میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس نگینے کو توڑ کر 2 ٹکڑے کر دو. دو انگوٹھیاں بنا کر لیا. تو سوال یہ کیا 2 بیویاں رہ سکتی ہیں چین سے؟ شوہر کی زندگی وبال جان ہو جائے. وہ جھگڑے نپٹائے گا کہ کوئی اور کام کرے گا, سمجھے نا. تو ظاہر ہے کہ سب کو الگ الگ رکھنا پڑتا. ارے پیغمبروں نے الگ الگ رکھی ہیں, گھر میں نہیں. تو اب
آپ لکھنؤ میں ڈھونڈیے، کسی کتاب میں ڈھونڈ کے لائیے کہ 365 محل واجد علی شاہ نے بنوائے تھے، فلانے محل میں وہ بیگم رہتی تھی، فلانے محل میں وہ بیگم رہتی تھی۔ 2-4 پہلی شادی امجد علی شاہ نے کی تھی، جو کہ عین جوانی میں ہوئی تھی، ماں باپ کی مرضی سے ہوئی تھی، کشور میں رشتہ لے کے گئی تھیں، عالم آرا سے شادی ہوئی تھی۔ دوسری شادی علی نقی خان کی بیٹی سے ہوئی، اختر محل سے ہوئی، وہ آپس میں دونوں کزن بھی تھیں، عالم آرا اور اختر محل، اور انہی کے نام پہ یہ عالم باغ ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ 365 جو تھیں یہ کیا کرتی رہتی تھی اور کیا شوہر سے ملتی تھی کہ نہیں ملتی تھی؟ اب چھاپے نا صحافت میں رہے بیان، تو میں کہوں وہ تو چھاپ دیا، اب یہ چھاپے، کل چھاپے۔ میں تو تجزیہ کر کے دے رہا ہوں، چونکہ فرمائش اس لیے میں تجزیہ کر رہا ہوں۔ پہلے تو لکھنؤ میں سارے محلوں کی تصویر لے، 365 محل، 365 ایک محل کی تصویر روز صحافت دے گا تو پورا سال لگے گا۔ اب اس کے بعد آ جائیے، مثلاً میں ہوں آپ کے سامنے ہوں، عشرے پڑھنا، مجلسیں پڑھنا، کبھی کسی ملک میں کبھی کسی ملک میں، میں 12 دن سے آپ کے ملک میں ہوں، اس سے پہلے اسلام آباد میں تھا، اس سے پہلے سندھ میں تھا، اس سے پہلے لندن میں تھا، تو اب ظاہر ہے مصروفیت ہے نا، گھر میں کہاں بیٹھے، اور اگر گھر میں آ کے بیٹھ گئے تو پھر کتابیں لکھیں، سال میں کم سے کم 12-15-20 کتابیں چھپ جاتی ہیں، پھر کمپیوٹر ہے، ویب سائٹ ہے، اس کا بھی ایک مسئلہ ہے، سارا وقت تو کمپیوٹر لے لیتا اگر بیٹھ جائیے۔ سوال یہ اگر میں 365 شادیاں کر لیتا تو آج میں لکھنؤ میں ہوتا؟ اور یہ بتائیے کہ میں یہ جو اتنی سیڑھیاں ابھی ایک صاحب کہنے لگے ہمارے پاس 250 سیڑھیاں ہیں آپ کی اور 200 سیڑھیاں ہیں، تو 365 بیویوں کو دیکھتا یا 300 سیڑھیاں بنواتا میں؟ تو پتہ چلا کہ جو کام کرنا ہوتا ہے وہ کیسے عورت کے لیے وقت نکال سکتا ہے۔ اب سنیے، واجد علی شاہ نے 1000 کتابیں لکھی ہیں، واجد علی شاہ نے 1000 کتابیں لکھی ہیں، اور صرف یہ نہیں کہ کتابیں لکھتے چلے جا رہے ہیں۔ رمضان میں روزہ رکھا ہے واجد علی شاہ نے، کہنے کہ بھئی روزہ کیسے کٹے گا، ذرا قرآن کو لاؤ، قرآن پیش کر دیا گیا۔ پورے دن میں دنیا کا مشکل ترین کام، پورے دن میں قرآن کا مطالعہ کر کے جہاں جہاں لفظ رب آیا تھا وہ آیتیں نکال کے الگ رکھتے چلے گئے۔ ایک رسالہ تیار ہو گیا، علم کلام پہ ان کی کتاب، معراج رسول پہ ان کی کتاب، شاعری پہ ان کی کتاب، علم عروس پہ ان کی کتاب، ملاذ الکلمات ان کا لغت، پھولوں کے بارے میں ان کی کتاب، زمینوں کے بارے میں ان کی کتاب، فلکیات ستاروں کے بارے میں ان کی کتاب، پھر اس کے بعد 10 دیوان، 1000 اشعار کی مثنویاں، پھر قصائد، پھر مرثیوں کی 6 جلدیں، پھر سینکڑوں ہزاروں نوحے، اور پھر سلام۔ کلکتے میں جب مجلس پڑھنے، سبطین آباد ایک کلکتے میں بھی ہے جیسے یہاں ہے، سبطین آباد میں جب مجلس پڑھنے نکلتے کلکتے میں تو 2 کاتب ادھر ادھر بیٹھتے تھے اور ہاتھی پہ جا رہے ہیں، اور مجلس پڑھنا ہے ابھی جا کے، تو اس طرف ایک کاتب کو مرثیے کا بند لکھاتے تھے، ادھر رباعیاں اور سلام لکھاتے جاتے تھے۔
پھر ایک بند ادھر لکھاتے تھے، پھر ادھر رباعیاں سلام لکھا. امام باڑے جاتے جاتے ممبر تک جاتے جاتے 5 رباعیاں اور کہہ لیتے تھے. جب ممبر پہ جاتے تھے رباعیاں پڑھی، پھر سلام پڑھا، پھر 100 بند کا مرثیہ پڑھ دیا، رقت ہو گئی، مجلس ہو گئی. دیکھیے دراصل بات کیا ہے کہ کسی کی زندگی کے روشن پہلو تلاش کرو تاکہ تم آنے والی نسلوں کو، طلباء کو کچھ سکھا سکو. یہ میڈیا، یہ اخبار، اگر آپ تلاش کر رہے ہیں کہ برے پہلو نکالے جائیں تو یہ بتائیے کہ اسٹوڈنٹ کو، یونیورسٹی والوں کو ان پہلوؤں سے کیا فائدہ ہوگا؟ اگر اخبار یہ لکھ رہا ہے کہ بادشاہ نے 365 شادیاں کی، تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے طلباء جب ذرا جوان ہوں تو 300 شادیاں کریں؟ ارے اب 300 شادی کا آپ تو دوسری شادی نہیں کر سکتے، پہلی والی ایسی گنجی کر دیتی ہے کھوپڑی. میڈیا، ٹی وی، ریڈیو، اخبار، رسالے یہ بتائیں کہ اودھ کے بادشاہوں نے علم کی کیا خدمت کی تاکہ قوم سیکھے. یہ سب گھریلو باتیں دنیا کے بڑے بڑے انسانوں کے گھر میں پردے پڑے ہوتے ہیں. اخلاقی طور پر آپ کسی کی خوابگاہ میں کیوں جھانک رہے ہیں؟ مجرم آپ ہیں. کون پہلا آدمی تھا جو نصیر الدین حیدر کے محل سے بات لے کر نکلا اور مورخ نے اس سے سنا اور پھر وہ لکھا گیا کہ نصیر الدین حیدر عورتوں کے لہجے میں بات کرتے تھے؟ تو وہ کتنا بڑا حرام زادہ تھا جس نے باہر لکھوایا اس سے بڑا نمک حرام کوئی ہو. نمک کھا کر اور پھر بادشاہ کا عیب، بادشاہ کا عیب. تو ہمیں یہ بتا دیجیے کہ پورے اودھ نے 250 سال تک 12 بادشاہوں کا نمک کھایا ہے. تو کیا وہ نسلیں جو ان کا نمک کھا چکی، شجاع الدولہ سے لے کر واجد علی شاہ تک جو نسلیں ان کا نمک کھا چکی، کیا وہ سب مرنے کے بعد لاولد مر گئیں اور ان کی نسلیں اودھ میں آباد نہیں ہیں؟ اور پھر واجد علی شاہ کا کلام پڑھ لو، انہوں نے تو خود ہی لکھا ہے کہ کس کس نے نمک حرامی کی. لاؤ تو قتل نامہ ذرا میں بھی دیکھ لوں، کس کس کی مہر ہے سر محضر لگی ہوئی. میں بھی تو دیکھوں قتل نامہ. تو ظاہر ہے کہ ترکیب جو کی گئی کہ محضر نامے کو دیکھ کر یہی شعر، آخری شعر لکھنؤ سے چلتے وقت واجد علی شاہ نے پڑھا تھا. پہلے وطن کچھ لوگ ہم تو سفر کرتے ہیں. کیسا بادشاہ ہے، تاج لے کر درگاہ حضرت پاس پہ رکھ دیا، تلوار بھی نہیں رکھا اور یہ کہہ کر رکھا آل محمد آپ نے حکومت دی تھی، ہم آپ کو واپس کرتے ہیں. تو کیوں لکھوایا گیا؟ اس لیے کہ برطانیہ اودھ پہ قبضہ کرنا چاہتا تھا اور مجبوری کیا، اس کے پیار میں نہیں تھا کہ فوجوں کی الغار کر کے اودھ پہ قبضہ کر لے گا.
لیکن نہیں، انگریز کیوں ڈر رہا تھا اودھ پر قبضہ کرتے وہ بھی تو سن لو، اس لیے کہ بادشاہوں کی محبت کیا ہندو کیا شیعہ کیا سنی سب کے دلوں میں بھری ہوئی تھی۔ انگریز جانتا تھا کہ یہ اتنا روئیں گے اودھ کی بربادی پر کہ ہم بدنام ہو جائیں گے، اس لیے ڈر رہا تھا۔ اس کے باوجود پورے ہندوستان نے 1857 میں جنگ آزادی شروع کی تھی، جس کو انگریز بغاوت کہتا ہے، ہندوستان جنگ آزادی کہتا ہے، لیکن کسی شہر میں 2 دن کے بعد ہتھیار ڈال دیے، 3 دن کے بعد، 4 دن کے بعد۔ پڑھو تو معلم کو، بیلی غارت میں جب لڑائی ہو رہی تھی، لکھنؤ والوں نے 19 دن کے بعد ہتھیار ڈالے، 19 دن کے بعد، اور وہ بھی اس وجہ سے کہ یہاں کیسر باغ پہ حملہ ہو گیا، اور جب خواتین پہ حملہ ہوا تو یہ مجبوری تھی کہ سب نکل کے خواتین ملکائیں شہزادیاں نکل پڑی، جو کبھی بھی نہیں نکلی تھیں سڑکوں پر، شرفا کی خواتین، مجبوری تھی، ورنہ سب جان دے گی۔ لیکن یہ مثال انگریز لکھتا ہے کہ 19 دن پورا لکھنؤ لڑتا رہا، 19 دن مقابلہ کرتا رہا انگریزوں کی، جبکہ ان کے پاس توپیں تھیں، اور ظاہر ہے کہ وہ توپ کے گولے پھینک رہے تھے اور محلوں میں گر رہے تھے۔ تو یہ سب لکھو، بتاؤ کہ جنگ آزادی میں اودھ سب سے آگے تھا۔ ہندوستان کو آزاد کرانے میں سب سے آگے اودھ تھا، اور اگر نہیں لکھو گے، چاہے مسلمان ہو یا ہندو، دونوں کو نقصان ہوگا نہ لکھنے پر، اس لیے کہ اس کا نام اودھ اس لیے رکھا گیا کہ ہندوستان کو آرینس نے تقسیم کیا تھا، اور اودھ کا حصہ چھتریوں کے لیے تھا۔ یعنی اودھ کے معنی ہے یودھا، یودھا کے معنی ہے بہادر، اودھ کے معنی ہے جہاں بہادر لوگ رہتے ہیں، یعنی چھتری، کہ جو فوج لڑتی ہے۔ اس لیے رام لکشمن راجہ دشرتھ کو یہ علاقہ ملا تھا کہ وہ لوگ چھتری تھے، یودھا تھے، اس لیے اودھ۔ تو اگر آپ لفظ اودھ، یودھا، اسی سے ہے یدھ، یہ سب لفظ ایک ہی ہیں، یدھ یعنی جنگ، یودھا یعنی لڑنے والا سپاہی، اودھ یعنی جہاں سپاہی رہے۔ تو بھائی رام و لکشمن جیسے بہادر یہاں رہتے تھے، جنہوں نے لنکا میں آگ لگا دی اور راون کے 52 سر کاٹے ہیں۔ اتنے بہادر تھے رام کہ راون کے سارے سر کاٹ دیے۔ تو 52 دیکھنے میں لگتے تھے، لیکن روایت تو یہ کہ کاٹتے تھے تو ایک اور سر بڑھ جاتا تھا، ادھر بڑھ جاتا تھا، ادھر بڑھ جاتا تھا۔ یہ تو رام جی نے چمتکار دکھایا، اور اگر ہنومان نہ آ جاتے تو لنکا فتح بھی نہ ہوتی۔ آگ لگا دی انہوں نے لنکا میں، اسی لیے کہتے گھر کا بھیدی لنکا۔ تو کیا آپ اودھ کو ڈھانا چاہتے ہیں؟ نہیں، آپ یہ لکھیے کہ یہاں کے بادشاہ علم و ادب کی خدمت کر رہے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں تلاش کرنا، آصف الدولہ ایسے تھے، فلاں ایسا تھا، نصیر الدین حیدر ایسے تھے، واجد علی شاہ، ارے انسانی کمزوریاں ہوتی ہیں، پیغمبر تھوڑی تھے بھائی۔ یہ دیکھو کہ اپنی اس زندگی میں، اور اگر میں اگر چاہوں تو دنیا کے سارے بادشاہوں سے اودھ کے بادشاہوں کا موازنہ کروں تو لوگوں کی چیخیں نکل جائیں گی کہ ان کے کیریکٹر کیا تھے اور ان کے کیریکٹر۔
حسد اس لیے ہوا، ان بادشاہوں سے حسد اس لیے ہوا کہ یہ سب کے سب ولایت علی پر تھے۔ سب ولایت علی پر تھے۔ کپتان مقبول الدولہ جو کہ واجد علی شاہ کے کپتان تھے، ان کا دیوان اٹھا کے پڑھیے، ایک دیوان صرف اس بات پر واجد علی شاہ کی فرمائش پر لکھا تھا کہ جشن غدیر کیا ہے، جو بادشاہ کو پیش کیا تھا وہ میرے پاس ہے، قلم ہی ہے، اور اس میں ہر بادشاہ جشن غدیر مناتا تھا۔ تو جب ہسٹری میں یہ پڑھتے ہوں گے تو کلیجے پہ سانپ لوٹتے ہوں گے۔ اور پھر صرف غدیر کا جشن نہیں ہوتا تھا، نوروز کا جشن ہوتا تھا۔ نوروز پر بھی قصائد لکھے گئے اور ایک پورا دیوان، یعنی علی کا جشن دو طریقے سے منایا جاتا تھا، خلافت کا، نوروز کا انگریزی حساب سے اور اسلامی حساب سے 18 رجب کو، اور 13 رجب تو تھی، اور آخر وقت تک حسین آباد میں، جو کہ میں نے اپنے ہوش تک دیکھا کہ اسی پکچر گیلری میں میلاد ہوتا تھا، جشن کا سما ہوتا تھا، سارے پیڑوں پر ایسے کمکمے لگے ہوتے تھے، اور پھر لوگوں کو انعام اسی دن تقسیم کیے جاتے تھے، 3 شعبان اور 13 رجب کو۔ ابن حسن صاحب محفل پڑھتے تھے، پھولوں سے پوری عبادت سجی ہوتی تھی، اور گھنٹوں وہ جشن چلتا تھا، پیراکی کے مقابلے ہوتے تھے۔ یہ ہال اسی لیے بنا تھا کہ اس میں جتنے بھی گومتی کے پیراک استاد تھے وہ اپنا مظاہرہ کرتے تھے 3 شعبان اور 13 رجب کو، اور اسی دن ان کو بڑے ایوارڈ دیے جاتے تھے۔ جہاں دریا ہوتا ہے وہاں پیراک ہوتے ہیں، اور صرف پیراک نہیں ہوتے، شناور بھی ہوتے ہیں۔ اگر شناور نہ ہو تو گہرائی تک جا نہیں سکتا۔ شناور صرف دریا اور سمندر کا نہیں ہوتا، تاریخ کا بھی شناور ہوتا ہے۔ جو کہنے جائے گا وہ موتی لائے گا۔ اوپر اوپر تیر لیے، ادھر سے پیرے اور ڈالی گنج اتر گئے۔ ہمارے تیز ہوں، بھیا آئی ہو، پھر پیراکی دکھاؤ ہو جانے۔ ہم نے تو ایسی پیراکی دیکھی ہے کہ کیا کہنا جناب۔ ہم نے پانی پہ چلتے بھی دیکھا ہے اور انگوٹھوں سے تیرتے بھی دیکھا ہے یہاں کے پیراکوں کو، اور یہ صدیوں پرانی کہانی ہے، روایت چلی آ رہی ہے۔ تو کون سا ملک ہے کہ جو فنون لطیفہ کا مظاہرہ نہیں کرتا؟ اودھ والوں نے بھی فنون کا مظاہرہ کیا، لیکن عجیب بات ہے کہ اودھ کے فنون لطیفہ میں کہیں نہ کہیں سے امام حسین آ جاتے ہیں، عزاداری آ جاتی ہے، بس یہ لوگوں کو کھلتا ہے۔ یہ لوگوں کو کھلتا ہے، اس لیے کھلتا ہے کہ یہ کیا ہوا، ہم تو لطیفہ سمجھ کے پڑھ رہے تھے، یہ تو اس میں عقیدہ آ گیا۔ ایک صاحب نے کئی ہزار کبوتر پالے ہوئے تھے، کوئی 15-20 ہزار کبوتر اعلیٰ نسل کے ان کے پاس تھے، اڑاتے تھے ان کو، کبوتروں کو، اور کبوتروں کے لیے فنا تھے۔ لوگوں نے کہا اب تک آپ کربلا نہیں گئے، کہیں گے جائیں گے۔ ظاہر زمانے میں بمبئی سے پانی کے جہاز کے جاتے تھے، کہیں گے کبوتروں کو چھوڑ کے کربلا کیسے جاؤں؟ لوگوں نے کہا تو آپ لے جائیں گے کبوتر، بھابیاں بڑی بڑی تیار ہوں، شیرازی الگ، لقاء الگ، الگ، سب کو الگ الگ رکھا گیا۔
کئی سو کبوتر ایک ایک ڈھابلی میں ساری ڈوبیاں جو تھیں وہ چلی جناب یہاں سے بیل گاڑیوں پہ ممبئی پہنچی، اتنا پیسہ خرچ ہوا ہوگا، پھر وہاں انگریزوں کے جہاز۔ اب وہاں جب پہنچے پورٹ پہ تو نواب صاحب نے کپتان سے کہا کہ یہ ڈھابلیاں جائیں گی کبوتروں کی؟ اس نے کہا یہ نہیں جا سکتی، اتنا بڑا جہاز نہیں ہے، یہ تو ایک اکیلا جہاز ہو تو اتنے کبوتر جائیں گے، اس میں تو زائرین جا رہے ہیں۔ ایک جھگڑا، بہت ہی اصرار نواب صاحب نے کیا، آخر میں کچھ ان کی عقل میں آ گیا نواب صاحب کے۔ انہوں نے کیا کیا کہ وہیں کھڑے کھڑے ساری ڈھابلیاں کھولی اور سارے کبوتر اڑا دیے۔ وہیں بمبئی کے ساحل سمندر پہ اڑنے لگے سارے کبوتر۔ نواب صاحب جہاز میں بیٹھے، جہاز چلا، جہاز جب چلا تو کبوتر جہاز کے نواب صاحب کربلا جا رہے ہیں، نواب صاحب کربلا جا رہے ہیں۔ اب کبوتر چلے جا رہے ہیں اڑتے ہوئے، اور ایک بار عرشے پہ پہنچے اور نواب صاحب نے اشارہ کیا، سارے کبوتر عرشے پر۔ انہوں نے دانا وانا کھلایا، کپتان نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے جلدی سے پھر اڑا دیا۔ بسرے تک اسی طرح لے گئے، کبھی بلا لیا، کبھی اڑا دیا، کبھی اڑا دیا۔ کربلا پہنچ گئے تو وہاں نئی ڈھابلیاں بنوائی گئیں، یہ روزے تک جانا ہے۔ اب جب وہاں پہنچے اور زیارت کی تو دیکھا کہ یہاں تو کبوتر گنبد کا طواف کرتے ہیں۔ پوچھا کہ بھائی یہ کب سے کبوتر ہے؟ یہ تو پتہ نہیں کب سے ہیں، عاشق حسین۔ زیارت کی تو سارے کبوتر وہیں چھوڑا ہے، کہ مولا بس آپ کی محبت لے کے جا رہا ہوں اور یہ اثاثہ یہیں چھوڑے جاتا ہوں، اس لیے آپ جائیں کربلا میں تو آپ کو جگہ جگہ کبوتر ملیں گے، اور بڑا ثواب ہے وہاں صحن امام حسین، صحن حضرت عباس میں دانا ڈالا جاتا ہے اور وہ کبوتر سارے اتر آتے ہیں۔ امام رضا السلام کے یہاں بھی اسی طرح کبوتر ہیں، اور وہ زیارت کے لیے اندر بھی جاتے ہیں اور انہیں روزوں کے راستے معلوم ہیں، اور زری تک جائیں گے اور وہاں بیٹھیں گے اور اسی راستے سے سب کے سروں سے اٹھتے ہوئے واپس ہو جائیں گے۔ عجیب معجزہ ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ امام نے فرمایا کہ جب ولایت علی کو پیش کیا گیا تو کبوتر نے سب سے پہلے ولایت علی کو قبول کیا، اور وہ اب تک اسی محبت میں ڈوبا ہوا ہے۔ تو پرندے بھی معرفت امام جانتے ہیں، انسان نہیں جانتا، اور پھر قدر کرنا چاہیے۔ دیکھیے اگر آپ محبت علی کرتے ہیں تو آپ کو اس سے محبت ہو جائے گی۔ جو اپنی پوری عمر میں ولایت علی میں سرشار رہا ہو، مولا علی سے قمبر سے زیادہ کسی نے محبت کی ہے؟ کون مقابلہ کر سکتا ہے قمبر کا؟ لیکن خیبر کی لڑائی کے بعد جب مولا گزرے ہیں خیبر کے علاقے سے تو تمام یہودیوں نے حضرت علی کو نذرانہ پیش کیا خوشی میں۔ کیوں خوشی کی بات کی تھی انہیں اس بات کی خوشی تھی کہ علی نے ان کو لوٹا نہیں، کہ علی نے ان کو لوٹا نہیں، اس لیے کہ وہ یہ جانتے تھے کہ علی اصولی جنگ کرتے ہیں، علی اصولی جنگ کرتے ہیں۔ ہم ابن عبد رب کو مار کر علی واپس آ گئے تو اس کے ساتھیوں نے کہلوایا علی سے کہ آپ ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم اس کی لاش میدان سے اٹھا لے جائیں۔ تو علی نے کہا ہم لاشوں کا کاروبار نہیں کرتے، اس کافر کی لاش میدان سے اٹھا لے جاؤ۔ اور وہ لاش اٹھا کے لے کے پھر اس کی بہن لاش پہ آئی، اس نے دیکھا کہ کمر کا قیمتی پٹکار، زرہ، تلوار، خود ہر چیز موجود ہے۔ تو اس نے لاش سے کہا کہ میں روتی تو تجھ کو لیکن اب نہیں روؤں گی، اس لیے کہ جس نے تجھے مارا ہے وہ بڑا سخی تھا۔ وہ بڑا سخی تھا۔
عرش کو نہیں لوٹا، وہ سخی تھا۔ تو علی کی سخاوت اسی کو یاد رہے گی جو سخی ہوگا۔ اور اتنا مال جمع ہوا کہ 70 اونٹوں کی قطار بنی اور اس پر وہ مال لگا۔ پیغمبر بڑے خوش ہوئے کہ اس سے پہلے کی لڑائیوں میں علی نے مال غنیمت لیا ہی نہیں، اور یہ تو تحفے میں 70 اونٹ ملے ہیں، ہمارے مولا کتنے امیر ہو گئے، کتنے دولت مند ہو گئے۔ تو اکڑ کے چل رہے تھے اونٹوں کی قطار لے کر۔ راستے میں کھانا بھی تیار ہوا تھا، وہ بھی اونٹ پہ رکھا گیا تھا۔ جب مدینے کی سرحد آئی تو پیغمبر سب سے آگے تھے اور مولا گھوڑے پہ سوار تھے۔ ایسے میں وہاں پر ایک فقیر بیٹھا تھا اندھا، اس نے آواز دی، بھائی کون ہے، ایک روٹی تو کھلاتا جائے، کون ہے ایک روٹی تو کھلاتا جائے۔ مولا کے کان میں آواز آئی، پیغمبر سن تو لیا، روٹی دو اس کو۔ پیغمبر نے کہا روٹی تو دسترخوان میں ہے مولا۔ کہا تو دے دو نا دسترخوان۔ کہا دسترخوان تو صندوق میں ہے۔ کہا دے دو صندوق۔ کہا صندوق تو اونٹ پر ہے۔ کہا دے دو اونٹ۔ کہا اونٹ تو قطار میں ہے۔ کہا دے دو قطار۔ جس کے دل میں ولایت علی ہو وہ دونوں ہاتھ بلند کر کے گز کے نعرہ پیغمبر نے آگے والے اونٹ کی مہار فقیر کے ہاتھ میں لے لی اور خود دوڑے بھاگے اور بھاگ کے دور کھڑے ہو گئے۔ مولا نے کہا اتنی دور کیوں بھاگ گئے؟ کا مہار میرے ہاتھ میں تھی، آپ کی سخاوت کا سمندر جوش پہ ہے۔ اگر آپ نے یہ کہہ دیا فقیر سے کہ پیغمبر کو بھی قطار پھر میں کیا کروں گا، اس لیے میں دور بھاگ آیا۔ ادھر مہار اس کے ہاتھ میں دی اندھے کے، اور اس نے رسی پکڑ کے کہا یہ علی کا غلام بھی میرے ساتھ مذاق کرتا ہے، میں نے روٹی مانگی تھی میرے ہاتھ میں سانپ پکڑا گیا۔ اتنی زیادہ دولت ایک فقیر کی نظر میں سانپ ہے تو مولا اس دولت کو لے کے واجد علی شاہ بیٹھے ہوئے تھے اور کسی نے یہ واقعہ واجد علی شاہ کو سنا دیا۔ سخی تو تھے ہی، مولا کی سخاوت کا واقعہ سنا، قلم اٹھایا اور اٹھاتے ہی چھوٹی بہن نے لکھنا شروع کیا۔ اس سائل کور نے کیا جو سوال، نام دے اے شہ خجستہ خصال، بولے قمبر سے آپ نام نکال، اب نہ دیر کر قمبر جلد سائل کو شیر کر قمبر، بولا وہ نام شتر پر بار، کہا دے دے اس شتر کی نہار، بولا وہ شتر ہے میان قطار، کہا دے دے قطار کی حکم میرے کوثر کا چھوڑ کر ریشمان کو سر کا، پوچھا مولا نے کیا سبب اس کا، عرض کی مجھ کو دے دو تو کیا کروں مولا۔ اور یوں نظم کرتے چلے اگر فطرت میں سخاوت نہ ہوتی تو سخاوت کا واقعہ اتنی جلدی نظم کیسے کر دیتے واجد علی؟ آپ سمجھتے تھے میں موضوع سے ہٹ گیا ہوں؟
سخی ہوگا وہی کسی سخی کی سخاوت کو سمجھ سکتا ہے، اور ہر ایک سخی نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ سخی کو مانیں گے تو سخاوت آئے گی، لیکن کہتے یہ ہیں، ثاقب لکھنوی نے کہا ہے اپنے شعر میں کہ ایسے بھی در تھے کہ جس در پہ کبھی سائل نہ دیکھے۔ کہ وہاں کبھی سائل نظر ہی نہیں آئے، اور جب کبھی مدینے میں کوئی آیا سائل تو ہر ایک یہ کہتا تھا ایک ہی در ہے بھائی سخی کا، وہیں جاؤ وہیں ملے گا۔ اور دینے پر آئیں اب یہ کہ کیسے دے دیتے تھے، یہ واقعہ بھی اہل سنت والجماعت نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ بھائی ایک دن ایک سائل مکے میں آیا، وہ ابو جہل کے دروازے پہ گیا، کہا میرے بچے بھوکے ہیں کچھ مجھ کو دے دو۔ اس نے کہا بھائی وکیل، اس نے بھگا دیا جھلک کے، کہا دوپہر کے وقت ایک تو گرمی میں آ گیا، ایسی گرمی لگ رہی ہے، وہاں سے کہہ رہا ہے کہ کچھ دے دو۔ سائل آگے بڑھ گیا، راستے میں علی مل گئے، تو پتا تھا کہ ابو طالب کا بیٹا ہے، 12 سال کی عمر تھی، کیا بات ہے؟ کہا بھوکا ہوں، مٹی اٹھائی، کا ہاتھ پھیلا، ہاتھ چلا، علی نے مٹی رکھ دی۔ اس نے جو دیکھا تو لال چمک رہے تھے یاقوت، اس نے جلدی سے مٹھی بند کر لی۔ اب سائل بھاگا پیچھے پیچھے، ابو جہل دکھا تو کیا دیا ہے۔ سائل دکھا نہیں رہا، جب سرحد تک پہنچ گیا سائل تو ابو جہل نے کہا اب تو دکھا، تو اس نے دور جا کے جلدی سے ایسے دکھایا اور بھاگا، کہتا تھا ابو جہل چھین لے گا۔ علی نے یہ یاقوت دیے ہیں اور مٹی دی تھی، وہ یاقوت بن گئے، یہ کہہ کے سائل بھاگ گیا۔ مکے میں واقعہ مشہور ہو گیا کہ علی نے مٹی دی، اس کے ہاتھ پہ یاقوت بن گیا۔ رسول اللہ کی خدمت پہ پہنچے، کہا کہ یا علی آج تم نے سائل کو اس کے ہاتھ پہ مٹی رکھ دی تھی، ہم نے سنا وہ یاقوت بن گئے۔ کہا رسول اللہ ایسا ہوا؟ کہا تو کچھ تم نے پڑھا تھا یا ایسے ہی اس کے ہاتھ پہ مٹی رکھ دی تھی؟ کہا نہیں میں نے پڑھا تھا، میں تو جب بھی سائل کو دیتا ہوں کوئی چیز تو میں پڑھ کے دیتا ہوں۔ کہا کیا پڑھ کے دیتے ہو؟ کہا میں جب سائل کو کچھ دیتا ہوں تو میں کہتا ہوں رسول اللہ کا واسطہ، جیسے ہی میں آپ کا واسطہ دیتا ہوں مٹی جو ہے یاقوت بن جاتی ہے۔ لیکن رسول اللہ کل آپ نے بھی تو ایک سائل کو مٹی دی تھی اور وہ بھی ہیرے جواہرات بن گئی تھی، آپ کیا پڑھتے ہیں؟ کہا میں جب سائل کو مٹی دیتا ہوں تو میں کہتا ہوں یا علی۔
کی پیاری سنتے رہے ہیں. بڑے قیمتی موتی دنیا میں ہوئے ہیں، قیمتی جواہرات ہوئے ہیں. مادی دنیا سے لوگوں نے ان کو بہت بہت سی قیمت میں خریدا. کوئی نور ہیرا ہندوستان کی زمین سے نکلا اور برطانیہ کے تاج میں جگمگانے لگا. اس کے علاوہ بھی دنیا میں بڑے آبدار موتی لوگوں کے خزانوں میں تھے، سب فنا ہو گئے، کچھ نہ رہا. لیکن کسی ماں کے لیے ایک قیمتی موتی اس کے بیٹے کا سر ہوتا ہے. حسین کا سر کٹ کر یزید کے دربار میں اس کے لیے وہ قیمتی خزانہ تھا. اس میں ایک تہخانہ بنوا کر اس میں سر حسین کو رکھا تھا. اس سے پہلے رہتے لیکن غلام ترکی جس کا نام طاہر تھا وہ محبت حسین میں ڈوبا ہوا تھا. ظاہر تو نہ کرتا، جب سے اس کو پتا چلا تھا کہ کربلا میں زہرا بی بی کا گھر ڈوب گیا، اسی دن سے اس نے کالے کپڑے پہن لیے تھے. پھر سر حسین آیا اور دروغہ جنہ اور دروغہ تہخانہ اسی کو قرار دیا گیا اور وہی سیڑھیاں اتر کر جاتا. جب رات آتی تھی اور سپاہی سو جاتے، محل میں سناٹا ہو جاتا، تو اندر جا کے سر کو اٹھا کر ہاتھوں پہ رکھ کر روتا اور رو کر کہتا، مولا ایک دن میں آپ کو لے کر چلوں گا. اور پھر نجف کا رخ کرتا اور کہتا، مولا علی آپ کی قسم میں بیٹے کو آپ کے یہاں لے کر آؤں گا. اور بار بار کہتا، اے سر حسین میں نے علی سے وعدہ کیا ہے. اور پھر وہ موقع کی تلاش میں رہا اور ایک دن اس کو موقع مل گیا کہ سارے دربان بے خبر تھے. سر حسین کو اٹھا کر وہ چلا، ایک رومال میں اس نے باندھ لیا اور اس کو ہاتھ پہ رکھ لیا اور گھوڑے پر بیٹھا اور شام سے نکل گیا. اس نے عراق کا راستہ اختیار کیا. پھر جب پتا چلا سپاہیوں کو تحقق میں بہت سے رسالے بھیجے گئے، انہوں نے تحقق بھی کیا اس کا، لیکن وہ سب کو دیکھ رہا تھا، سپاہی اس کو نہیں دیکھ پا رہے تھے. یہاں تک کہ وہ رسالے اور وہ سپاہی واپس ہو گئے، یہاں تک کہ اس کا گھوڑا بھی ساتھ چھوڑ گیا. وہ روتا ہوا جنگلوں سے کانٹوں پہ چلتا ہوا اپنا سفر طے کرتا رہا. صحرا میں ایک ایسا مقام آیا کہ جہاں ایک نصرانی عورت جو تجارت کرتی تھی جس کا نام خورشید بانو تھا، وہ اپنی 40 کنیزوں اور مال و اسباب کے ساتھ وہاں خیمہ بند تھی. وہ اپنے خیمے میں بیٹھی تھی اور ایک کنیز دروازے میں کھڑی تھی. اچانک اس نے دیکھا کہ ایک آدمی جا رہا ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی بہت بڑا موتی ہے جس سے روشنی نکل رہی ہے اور پورا جنگل روشن ہو گیا. وہ گھبرا کر خیمے میں آئی اور اس نے خورشید بانو سے کہا کہ مالکہ چل کے ذرا یہ منظر تو دیکھو، عجیب قدرت کا کرشمہ نظر آتا ہے. ایک مسافر جا رہا ہے، اس کے ہاتھ میں بڑا سا موتی ہے، وہ اتنا قیمتی ہے کہ اس سے روشنی نکل رہی ہے. خورشید بانو بھاگ کر خیمہ پر آئی. اس نے دیکھا واقعی وہ شخص جا رہا ہے، اس کے ہونٹ خشک ہیں، سر پہ خاک ہے، ننگے پیر ہے اور تیز تیز قدم جاتا ہے اور ہاتھ میں جو چیز ہے اس سے روشنی کر رہی ہے. اس نے اپنے غلام کو بھیجا،
اس کو بلا کے اور بلاؤ. لوگ گئے, اس کو لے کر آئے. اس نے پوچھا وہ چیف بانو نے, یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ کون سا موتی ہے؟ یہ کہاں کا درے آبدار ہے جس کو تم نے کفے میں رومال میں باندھا ہوا ہے؟ کہا یہ بہت قیمتی ہے. کہا میں اس کی قیمت دیتی ہوں, یہ مجھ کو دے دو. اس نے کہا زمین و آسمان مل جائیں, زمین و آسمان مل جائیں, اس کے بعد بھی اس موتی کی قیمت ادا نہیں کی جا سکتی. ناممکن ہے کہ کوئی اس موتی کی قیمت ادا کر سکے. اچھا, میں 40 کنیزیں, یہ خیام, یہ تجارت کا سارا سامان تجھ کو دینے کو تیار ہوں, صرف ایک بار اس کی رونمائی کرتے, مجھ کو دکھا دے کہ میں دیکھوں کہ موتی کتنا قیمتی ہے. اس نے کہا نہیں, میں نے تو قسم کھائی ہے کہ میں یہاں سے کھول نہیں سکتا. کہاں اس رومال کو کھولو گی؟ کہا یہ تو نجف میں جا کے کھولے گا. میں نے مولا علی سے وعدہ کیا ہے, میں تو نجف جا رہا ہوں, لیکن میں تمہیں نہیں بتا سکتا کہ یہ موتی کتنا قیمتی ہے. خورشید بانو نے کہا اچھا, آج کی رات میرا مہمان ہو جا, صبح جب ہوگی ہم سب تیرے ساتھ نجف چلیں گے, اور وہاں جب تو اس رومال کو کھولے گا تو ہم سب بھی اس موتی کو دیکھ لیں گے. مسافر نے کہا اچھا, رات کو ٹھہرا جاتا ہوں, صبح کو میں جاؤں گا. ایک خیمہ خورشید بانو نے اس کے لیے خالی کرا دیا. تو اس خیمے میں گیا اور لیٹ کر اس نے اس کو اپنے سینے پہ رکھ دیا. خورشید بانو نے دیکھا کہ کچھ دیر میں وہ سو گیا, لیکن خورشید بانو اپنے خیمے میں جیسے ہی گئی, ابھی بیٹھی تھی کہ بعد چاروں طرف سے رونے کی آواز آئی. آوازوں میں ایک بیوی کی آواز ایسی تھی کہ وہ بیوی پکار رہی تھی, ولدی میرے لال, میرے لال. گھبرا گئی, پریشان ہو گئی. آج کوئی بڑی نیند ہے, خدا ہے جو ہمارا مہمان ہوا ہے, یعنی یہ مسافر کون ہے جو چاروں طرف سے رونے کی آواز آ رہی ہے؟ یہ کسی مصیبت میں تو نہیں ہے, چلو چل کے دیکھیں. سب قریبیں آئی, خورشید بانو آئی, سب نے دیکھا کہ وہ تو بے خبر سو رہا ہے, لیکن اس کے سینے جو چیز رکھی ہے وہ اس کے سینے سے بلند ہوتی ہے, بلند ہوتی جاتی ہے, اور پھر آواز آتی ہے السلام علیکم یا امیر المؤمنین. اب تو وہ حیران ہوئی, کہا یہ موتی بے جان نہیں لگتا, اس میں سے تو آواز آتی ہے. دوڑ کر خورشید بانو نے اس کے سینے سے اس کو اٹھا لیا. وہ بے خبر سو رہا تھا, اپنے خیمے میں لائی, لا کر پاکیزہ چادر چھائی, اس پہ اس کو رکھا, اور پھر رومال کی کھولی, اور پھر اس نے دیکھا کہ کٹا ہوا سر, کٹا ہوا سر تھا, جس کے کانے میں اس کی زلفیں پڑی تھی. لیکن اس نے بغور دیکھا, بغور دیکھا, اور ایک بار وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور اپنی کنیزوں سے کہنے لگی ذرا اور سے سر کو دیکھو کہ اس کے سر پر, چہرے پر زخموں کے نشان ہیں, ایسا لگتا ہے اسے پتھر بھی مارے گئے, اس پر تیر بھی برسائے گئے, اس کے چہرے پر لہو لگا ہوا ہے. کہتی ہے کہ اس کی آنکھوں میں ہلکے پڑے ہیں, کی رگیں خشک ہو گئی ہیں, اس کو پیاسا مارا گیا ہے, اسے پانی نہیں دیا گیا. ایک بار چھپ کر کہا ہے سر یہ بتا کہ تو کس کا سر ہے. خیمے کے پیچھے سے
ایک بیوی کی آواز آئی، خورشید بانو یہ فاطمہ کا لال اشرے کی الوداع ہے اور کل الوداعی مجلس ہوگی، ایک ہی رات ہے اور آہستہ آہستہ یوم ختم ہو رہا ہے۔ آپ کی حسرتیں رونے کی کہ گھر گھر سے تازے اٹھ رہے ہیں، ماتم کی صدائیں باہر ہوئی ہیں، یہی تو لکھنؤ کی شان ہے کہ جس گلی میں جاؤ مجلس ہو رہی ہے، جہاں جاؤ خواتین کا ماتم ہے، کہیں مردوں کی مجلس ہے، خانے بھرے ہوئے ہیں۔ مہمان کو رخصت کرنے کا اس سے اچھا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آنسوؤں کی چھاؤں میں مہمان کو رخصت کیا جائے۔ 2 مہینے 8 دن کا مہمان آسان نہیں ہے یہ مہمانداری کرنا، لیکن حسین جیسا امام قدردانی کرتا ہے اپنے میزبانوں کی اور وہ مہمان ہو جاتا ہے۔ بس میں نے تقریر ختم کی، ایک بار آواز آئی، یہ نبی کا نواسا حسین ہے، یہ محمد کا نواسا حسین ہے۔ اس کو کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا قتل کیا گیا، اس کے جوان بھائی اور بیٹوں کو اس کے سامنے ذبح کیا گیا۔ بس جیسے جیسے خورشید بانو سنتی جاتی، مصائب روتی جاتی، اور ایک بار اس نے اپنی کنیزوں سے کہا کہ صحیح ہے کہ ہم عیسائی ہیں لیکن یہ مظلوم مارا گیا ہے، آؤ ہم اس کا ماتم بپا کریں۔ اور ایک بار وہ کھڑی ہو گئی اور تمام کنیزوں سے کہا اپنے سر کے بالوں کو چھوڑ اور اس کے گرد طواف کرتی جاؤ اور پکارتی جاؤ، اس کا نام حسین ہے، تو آؤ ہم سب مل کر کہیں حسین حسین حسین۔ یہاں تک کہ ماتم کرتے کرتے کنیزیں بے ہوش ہو کے گر گئی۔ جب ہوش آتا تو کہتی کہ ہم کتنا گریہ کر رہے ہیں کہ ہم میں تاب نہیں، ہم کھڑے ہو پائیں تو ایسا کریں کہ ہم خیمے کی تنابوں سے اپنے بال کو باندھ لیں تاکہ ہم گرنے نہ پائیں، تاکہ ہم گرنے نہ پائیں۔ انہوں نے اپنے بالوں کو خیموں کی تنابوں سے باندھ کر ماتم شروع کیا، اتنا ماتم کیا کہ بال تنابوں میں رہ گئے، لیکن وہ ماتم کر کر کے بے ہوش ہو گئی، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ مسافر اٹھا اور وہ ڈھونڈتا چلا کہ خاموشی کیسی ہے، اور سر حسین میرے سینے سے پہنچ لے گیا۔ جب وہ ایک خیمے میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ سب بے ہوش پڑے ہیں اور بیچ میں سر حسین رکھا ہے۔ دوڑ کر اس نے سر حسین کو اٹھایا، رومال میں لپیٹا، سینے سے لگایا، اور ایک بار وہ تیز چلا تاکہ کوئی اس کے قریب نہ آ سکے، لیکن جیسے ہی وہ سر لے کر چلا، ایک بار ملائکہ کو اللہ نے حکم دیا کہ حسین کا جنازہ نہیں اٹھ سکا چونکہ سر نجف جا رہا ہے، فرشتوں جاؤ اس کے پیچھے پیچھے یا حسین کہتے ہوئے جاؤ۔ ادھر فرشتے چلے، ادھر آدم چلے، نوح چلے، ابراہیم چلے، موسیٰ چلے، عیسیٰ چلے، اور سب سے پیچھے جب خورشید بانو ہوش میں آئی تو وہ پیچھے پیچھے روتی ہوئی یہاں تک کہ نجف کا دروازہ سامنے آیا۔ جیسے ہی نجف کا دروازہ سامنے آیا، کچھ لوگ اپنی زلفوں پہ خاک ڈالے، روتے ہوئے باہر آئے اور کہا مسافر تو آ گیا، میرے بچے کا سر لے آیا، لا حسین کا سر مجھ کو دے دے، لا حسین کا سر مجھ کو دے دے۔ ایک بار اس نے آواز دیا کون ہے؟ کہا جس سے تم نے وعدہ کیا ہے، میں اس کا باپ علی ہوں، لا میرے